فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان جامع رحمت و مغفرت و بخشش، ماہ کریم، ماہ عظیم، ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ بیت رہا ہے۔ ہم جمعۃ المبارک اور لیلۃ القدر کے درمیان ہیں۔ جمعہ بھی کریم، لیلۃ القدر بھی کریم، اللہ بھی کریم، اس کا رسول بھی کریم۔ یا رب تو کریم و رسول تو کریم۔ یا رب تو کریم و رسول دو کریم، ہستیم کے میان دو کریم۔ اے اللہ تو بھی کریم، تیرا محبوب کی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے۔ ماہ رمضان مبارک اور لیلۃ القدر کی سعادتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ، جس عشرے کے بارے میں ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ یہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے میں تین بڑی اہم عبادتیں
پہلی عبادت ماہ رمضان کے آخری عشرے کی وہ اعتکاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ، آپ کی سنت مستمرہ، لگاتار سنت، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 11 ہجری کو ہوا، تو آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 9 رمضان مبارک پائے اور آپ نے ہر سال ماہ رمضان کے اندر اعتکاف فرمایا، کبھی 20 دن کا اور کبھی آخری عشرے کا، اور جو متواتر آپ نے اعتکاف فرمایا ہے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کا اجر کیا ہے؟ ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اور جہنم کے درمیان اللہ رب العزت نے 2 خندقیں حائل کر دی ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ معتکف اور جہنم کے درمیان 2 خندقیں حائل ہیں۔ ایک خندق کے جو 2 کنارے ہیں وہ ان کا فاصلہ کیا ہے؟ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یا جتنا زمین سے آسمان تک فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے ایک خندق کا، ان کے دونوں کناروں کا۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے معتکف اور جہنم کے درمیان 2 خندقیں حائل کر دی ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اس اعتکاف کی سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بڑی عبادت وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی، وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی سعادت، اس پر انشاءاللہ ہم آج ایک گفتگو کریں گے۔ اور تیسری بڑی عبادت اس ماہ مبارک کی آخری عشرے کی، وہ ہے روزوں کے اختتام پر عید۔ عید بڑی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند لقاء الرحمن۔ ایک خوشی جب اس کے روزے یا روزہ ختم ہوتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، یا جب روزے ختم ہوتے ہیں اور پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد افطاری کے ایام آ جاتے ہیں، وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ کیونکہ روزے دار کی عبادت یہ وہ عبادت ہے جو صرف اللہ اور روزے دار کے درمیان ہے۔ باقی عبادات جو ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس عبادت میں کوئی دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ حج کی سعادت حاصل کر رہا ہے، یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن روزے دار جو ہے یہ ایسی عبادت ہے، ایسا وہ عمل کرنے والا ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا۔ تو اسی لیے
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک عبارت یوں پڑھی جاتی ہے وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، ایک معنی یہ ہے۔ اور ایک عبارت یوں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ روزے دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ انا اجزی بہ، اور اس روزے دار کی روزے کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، غور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ باقی عبادات جو کی جاتی ہیں ان کا اجر جنت ہے، اور روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر خود جنت والا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن، ایک روزے دار کے لیے خوشی وہ ہوگی جب وہ عید کرے گا، اور ایک خوشی کا دن وہ ہوگا جب اپنے رب کے مکھڑے کو دیکھے گا، وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، عند لقاء الرحمن۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے عید کی، جو روزوں کے اختتام پر اللہ رب العزت اپنے روزے دار بندوں کو عید عطا فرماتا ہے، خوشی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو عید کی رات کو زندہ رکھتا ہے، یعنی جس رات کو ہم بازاروں کے اندر گھومتے ہیں، چاند رات جسے کہتے ہیں، وہ ساری رات ہم بازاروں میں گھوم جاتے ہیں۔ اور نبی پاک کی سنت مبارکہ کیا ہے، آپ کا عمل مبارک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کے روزے ختم ہوتے، شوال کا چاند نظر آ جاتا، آپ اپنے اعتکاف سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے، تھوڑی دیر کے لیے گھر میں آرام فرماتے، گھر کے معمولات رکھتے، اس کے بعد پھر آپ مسجد میں واپس لوٹ آتے، اور ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گزارتے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو عید کی رات کو زندہ رکھتا ہے تو کل قیامت کے روز جب سارے دل مر جائیں گے، اللہ اس عید کی رات کو زندہ رکھنے والے کا دل زندہ رکھے گا۔ پہلی عبادت اعتکاف، اور دوسری عبادت وہ عید، اور اس کے درمیان ایک عبادت ہے، وہ ہے شب قدر، وہ سعادت لیلۃ القدر۔ سورہ قدر کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، خود پھر آگے جواب، سوال اور پھر سوال کا جواب خود۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلی بات کیا ہوئی؟ 3 آیات ہیں اور 3 باتیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل کیا، قدر والی رات میں نازل کیا۔ جب قدر والی رات میں نازل کیا تو اب اللہ رب العزت جو اس رات کے بارے میں جانتے ہیں نا، آگے فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیسی قدر والی رات ہے؟ پھر اس کا
آگے جواب دیا جا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلے شان بیان کی، پھر یہ کہا کہ تمہیں کیا پتہ اس کی شان کیا ہے؟ اچھا تمہیں نہیں پتا، تمہارا رب تمہیں بتا دیتا ہے۔ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ اور اس قدر والی رات میں کیا ہوا ہے؟ اس قدر والی رات میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن آیا ہے۔ قرآن آیا ہے۔ جس رات میں قرآن آئے وہ رات تو قدر والی رات ہے، اور جس رات میں صاحب قرآن آئے، جس رات میں صاحب قرآن نبی پاک کا میلاد ہو، اس رات کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ 3 آیات ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہ جو قرآن پاک کا نزول ہے، قرآن پاک نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس کے 3 مرحلے ہیں۔ بالکل اختصار کے ساتھ بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، بالکل سادہ عام فہم انداز میں۔ 3 مرحلے ہیں قرآن پاک کے نزول کے۔ پہلا مرحلہ اللہ رب العزت کی ذات سے لوح محفوظ پر قرآن پاک کا نزول، اللہ کی ذات سے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اور کیسا کلام اللہ ہے؟ 2 ذاتیں ہیں، ایک ذات خدا ہے اور ایک ذات مصطفیٰ ہے۔ کلام اللہ کا ہے لیکن محبوب کی زبان سے نکل رہا ہے۔ میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ایک نہیں، ذات ایک نہیں۔ وہ اللہ کی ذات، یہ رسول کی ذات۔ وہ اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، دونوں کی ذاتیں جدا ہیں۔ ذات ایک نہیں لیکن دونوں کی بات ایک ہے، دونوں کی بات ایک ہے۔ ذات ایک نہیں، وہ اللہ ہے، یہ اس کے بندے ہیں، اس کے حبیب ہیں، اس کے رسول ہیں، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ جو محبوب کہتا ہے وہی اللہ کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہی محبوب کہتا ہے۔ جو اس کی رضا وہ اس کی رضا، جس نے اس کو دیکھا اس نے اس کو دیکھا، جس نے اس کو دیکھا اس نے اس کو دیکھا۔ من رآنی فقد رآ الحق۔ خود حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حق دیکھا یا حق کو دیکھا۔ 3 مرحلے ہیں نزول قرآن کے۔ پہلا مرحلہ اللہ رب العزت کی ذات سے لوح محفوظ پر۔ یہ لوح محفوظ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں تھوڑی دیر۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ لوح محفوظ سے بیت العزت پر، بیت العزت پر، اور بیت العزت سے تدریجاً آہستہ آہستہ لسان نبوت پر، لسان نبوت پر۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ نزول قرآن کا اللہ کی ذات سے لوح محفوظ پر، پھر لوح محفوظ سے بیت العزت پر، اور پھر بیت العزت سے لسان نبوت پر، زبان نبوت پر، زبان نبوت پر۔
ولا تحرک لسانک بہ ولا تعجل بہ، اے محبوب اپنی زبان کو زیادہ آپ یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دیں، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ پہلا مرحلہ لوح محفوظ پر۔ یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ قلب مصطفیٰ ہے، قلب مصطفیٰ ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن جس جگہ نازل کیا ہے وہ محبوب کا دل ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، اور آپ کا قلب مبارک ہی لوح محفوظ ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور علامہ اقبال نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، سبحان اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ گنبد آبگینہ رنگ، پتہ کیا ہے یہ؟ آسمان، آسمان، یہ جو آسمان ہے نا، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ محیط کہتے ہیں سمندر کو، محیط کہتے ہیں سمندر کو، اور آپ دیکھتے ہیں پانی کے اوپر ایک بلبلہ نکلتا ہے نا، دیکھا کبھی؟ پانی کا ایک پیالہ لیں یا کوئی بڑی چیز لیں، اس میں چھوٹا سا ایک بلبلہ ہوتا ہے، تو اقبال کہہ رہا ہے گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یا رسول اللہ، جو آپ کی ذات ہے یہ آسمان آپ کے محیط کا ایک چھوٹا سا حباب ہے۔ شوکت سنجر و سلیم، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ سبحان اللہ۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کو دیکھنا ہو، آپ کے جلال کو دیکھنا ہو، تو پھر شوکت سنجر و سلیم آپ کے جلال کی نمود ہے، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل خیاب و جستجو، عقل خیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو 3 مرحلوں میں نازل کیا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانیں ہیں، آپ کی 3 شانیں ہیں۔ ایک ہے شان بشریت، ایک ہے شان نورانیت، اور ایک ہے شان حقیقت۔ شان حقیقت، 3 مرحلوں میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کی جو آیات کی تقسیم ہے نا وہ بھی 3 طرح کی ہے۔ آیات محکمات، آیات متشابہات، اور حروف مقطعات۔ ویسے اس کی 34 سے زیادہ اقسام ہیں جو علوم القرآن کے علماء نے بیان کی ہیں قرآن پاک کی آیات کی، لیکن معروف اور موٹی جو اس کی تقسیم ہے آیات کی وہ 3 قسم کی ہے۔
آیات محکمات، آیات متشابہات اور حروف مقطعات، تین شانوں میں نازل ہوا. تین قسمیں ہیں، تین شانیں ہیں قرآن کی آیات کی، اور جس پر نازل ہوا ہے اس کی بھی تین شانیں ہیں. ایک شان بشریت، ایک شان نورانیت اور ایک شان حقیقت. یہ جو آیات محکمات ہیں یہ نبی پاک کی بشریت پر نازل ہوئی ہیں. یہ جو آیات متشابہات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر نازل ہوئی ہیں. اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ نبی پاک کی حقیقت پر نازل ہوئی ہیں. اسی لیے ان آیات کو بھی کوئی نہیں جانتا، اس کی مراد کو بھی کوئی نہیں جانتا، اور نبی پاک کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. تین نبی پاک کی شانیں ہیں. یہ جو آپ کی حقیقت ہے نا، نبی پاک کی حقیقت، خود نبی پاک سیدنا ابو بکر سے فرماتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو حقیقت محمدی پر قرآن نازل ہوا ہے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ کاف صاد، الف لام را ہا میم. یہ وہ الفاظ ہیں ساری دنیا سر چکرا جاتی ہے، زور لگاتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، کوئی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتا، اور پھر آخر میں ان الفاظ کے نیچے وہی الفاظ لکھ دیتے ہیں. کیوں لکھ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ نہ حقیقت محمدیہ کو کوئی پا سکتا ہے، اور وہ قرآن جو حقیقت محمدیہ پر نازل ہوا ہے اس کو بھی، اس کا مراد اور معنی کو بھی کوئی نہیں پا سکتا. یہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. حامیم. آپ کوئی بھی ترجمہ تفسیر اٹھائیں گے نیچے حامیم ہی لکھا ہوا ہے. کوئی بڑے سے بڑا مفسر حامیمی. لیکن یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. یہ کوڈ ورڈ ہے محب اور محبوب کے درمیان. جو جگری یار ہوتے ہیں نا ان کے درمیان کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں جس راز میں وہ بات کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. احادیث میں آتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ بیٹھے ہوتے اور آپ اپنے جگری یار سے، نبی پاک، اور وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر. سیدنا ابو بکر سے ایسی الفاظ میں گفتگو فرماتے، یا ابو بکر جانتے یا نبی پاک جانتے، باقی سارے صحابہ دونوں کا منہ دیکھتے رہتے، دونوں کا منہ دیکھتے رہتے. یہ آپس میں انہوں نے کیا بات کی ہے. اسی طرح قرآن پاک کی آیات کچھ ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. اب اللہ کی مرضی ہے اپنے محبوب کے سوا اپنے راز میں کسی کو شریک کر لے، یا محبوب کی مرضی ہے اپنے امتی کو اپنے راز میں وہ شریک کر لے. اور یہ جو حامیم ہے اس کا اکثر معنی ایک بیان کرتا ہوں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اس امت کے عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم ولی ہوئے ہیں، نیک انسان ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے حامیم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے جو ہمارے دل پر ان دونوں ذاتوں نے القاء کی ہے، حیات محمد کی قسم. آ سے مراد حیات اور میم سے مراد محمد، حیات محمد کی قسم. جب تک تم میرے محبوب کی حیات کو سامنے نہیں رکھو گے تم قرآن کو سمجھ نہیں پاؤ گے. تو 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور 3 حیثیتیں ہیں نزول قرآن کی اور 3 شانیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 3 ہی اقسام ہیں قرآن پاک کی آیات کی جو بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ قدر والی رات کیا ہے اور کس طرح ہمیں یہ معلوم ہوگی اور کس طرح ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. باب تحری لیلۃ القدر. محدثین نے اس رات کی تلاش کے باب باندھے ہیں. اس رات کو تلاش کرنے کے باب باندھے ہیں، یعنی اس کو تلاش کرنا چاہیے. اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین فی الحدیث، آپ نے اس باب کو کتاب الایمان کے اندر اس باب کو باندھا ہے. ایک ہوتی ہے کتاب اور اس کے اندر باب، ٹھیک ہے نا، چیپٹر. تو کتاب کے اندر جو باب ہے یعنی ایمان جو کتاب ہے اور اس کے اندر باب ہے تحری لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کا جو مقام ہے وہ ایمان سے ہے. لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، اس کو پانا، یہ ایمان کے درجے میں ہے. اور پھر آگے باب باندھا ہے کہ ایمان کا اس درجہ آپ نے حاصل کرنا ہے تو پھر کہاں تلاش کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات اور 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. یہ راتیں ہیں طاق راتیں. ان راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر آپ اس لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں. یہ قدر والی رات کیا ہے؟ اگر آپ علماء مفسرین کو پڑھیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو تذکرہ ہوا ایک ایسے شخص کا جس کی عمر لمبی ہے، شمعون اس کا نام ہے، اور 1000 ماہ اس کا عمل کیا ہے کہ اپنی امت میں، اپنے لوگوں میں وہ عبادت گزار عابد جانا جاتا تھا. اور اس کی زندگی کے شب و روز کے معمولات کیا تھے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا اور صبح اٹھ کر پھر سامان حرب اپنے جسم پر باندھتا، جہاد کا سامان باندھتا اور سارا دن جہاد کے لیے تیار رہتا، جہاد میں شریک رہتا. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں. بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نا آپ کا چہرہ مبارک مغموم ہو رہا ہے، فوراً امت کا خیال آتا ہے. جب بھی پہلی امتوں کے اندر کسی انعام کی بات آتی ہے،
کسی فضل کی بات آتی ہے، کسی نور کی بات آتی ہے تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے خیال میں لاتے ہیں، کاش یہ نعمت میری امت کو بھی ملے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پہلی امتیں بنی اسرائیل کے لوگوں کو تو نے لمبی عمریں دی ہیں، میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، جسم کمزور ہیں، زیادہ عبادت نہیں کرتے، عمر زیادہ لمبی نہیں ہیں، تو ان کو لمبی عمریں دے کر زیادہ عبادت کا وقت دیا ہے، اور میری امت ان کی عمریں تھوڑی ہیں اور عبادت کا زیادہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، بس یہ دل کے اندر خیال آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جا کر محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو، محبوب ہم آپ کو غمگین نہیں دیکھ سکتے، آپ غم زدہ کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، تمہارا رب تمہیں غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ 1000 مہینے عبادت کر کے، راتوں کو جاگ کر اور صبح کو جہاد کر کے پھر عابد کہلاتے ہیں، پھر مجاہد کہلاتے ہیں، اور پھر شب زندہ دار کہلاتے ہیں۔ محبوب آپ کے صدقے میں آپ کی امت پر فضل کرتا ہوں، انہیں ایک رات دیتا ہوں، اگر یہ ایک رات میں عبادت کریں گے انہیں ثواب 1000 راتوں کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عبادت ایک رات کریں گے، عبادت یہ نبی پاک کے صدقے میں ہے نا، ورنہ اتنا اجر کب ملتا ہے، اتنا اجر کب ملتا ہے، یہ تو اس محبوب کے صدقے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب نے ایک رات دے رہا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، انہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، یہ بے قدرے اس قدر والی رات کو کیا جانتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ تو 1000 مہینے عبادت کر کے پھر عابد بنے ہیں، اور انہیں ایک رات دے رہا ہوں، اور ایک رات میں اگر انہوں نے قیام کر لیا، اس رات کو پا لیا، اس رات میں عبادت کر لی، تو پھر ایک رات کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے، شان کیا ہے، ایک رات 1000 مہینوں جتنی نہیں، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے وہ ایک رات۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث پاک ہے، اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے نبی پاک کو، اور ماشاءاللہ امت بھی بڑا پیار کرتی ہے، کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ اعتکاف میں تھے، ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے اعتکاف میں تھے، یعنی کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ جب پہلے 2 عشرے مکمل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اور آپ فرماتے ہیں میں اس لیے باہر آیا کہ اپنے ان امتیوں کو، اپنے صحابہ کے ذریعے آگے پھر امتیوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، ایک معین رات بیان کرنے کے لیے، ایک معین رات بیان کرنے کے لیے کہ تم کبھی 21ویں تلاش کرتے ہو، 23ویں، کب چاہتے ہیں محبوب، عزیز علیہ ما عنتم، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں نبی پاک کو اپنی امت کی کہ یہ بہت ساری راتوں میں کسی سعادت کو حاصل کرتے رہیں، چلو اور آسان کر دیں ان کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت نے اس کی تعیین کی، اس رات کو معین کیا،
اور میں بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ چھوڑو زیادہ راتیں آپ نے کیا جاگنی ہیں، بس ایک رات کے اندر ہی تمہیں یہ سعادت مل جائے، لیکن آگے اللہ کی مشیت ہے۔ تو نبی پاک بتانے کے لیے اپنے خیمہ مبارک سے باہر نکلے تو سامنے دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، مخاصمہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کی طرف دیکھا تو اللہ رب العزت نے آپ کے قلب سے، آپ کے دماغ سے، آپ کی لسان سے اس کی تعیین کو معاف کر دیا، فوراً دماغ سے نکال دیا کہ تعیین والی رات نہ ہی بتائی جائے ان کو تو بہتر ہے۔ دو بندے جھگڑے نا تو قدر والی رات کی تعیین بلا دی جاتی ہے، اور جس معاشرے میں سارے ہی جھگڑ رہے ہوں، یہ پیغام ہے اس رات کا جس رات کو نبی پاک نے تعیین نے قدر کی بیان کرنا تھا۔ صرف ایک جھگڑے کی وجہ سے، دو افراد کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعیین کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جہاں ساری امت آپس میں لڑ رہی ہو تو پھر ایسے وقت میں قدر والی راتوں کی تعیین کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر صرف عوام ہی نہیں لڑ رہی، سارے لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ لڑنے والے نہیں ہونے چاہیے آپس میں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ بھائی کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مثل الاخوین مثل الیدین، یہ جو بھائی ہوتے ہیں نا، ان کی مثال کیا ہے؟ دو ہاتھوں جیسی ہے۔ مثل الیدین، دو ہاتھوں جیسی، دو بھائیوں کی مثال ہے۔ جو دو مسلمان دو بھائی ہیں، ان کی دو ہاتھوں کی مثال ہے۔ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ دھوتے ہیں نا، ہاتھ صاف کرتے ہیں تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو، دوسرا ہاتھ پہلے ہاتھ کو مدد کرتا ہے اس کی۔ تو جو مسلمان بھائی ہیں وہ دو ہاتھوں کی مانند ہیں، ایک ہاتھ دوسرے کی مدد کرتا ہے، دوسرا ہاتھ پہلے کی مدد کرتا ہے۔ تو جو دو مسلمان مومن بھائی ہیں ان کی مثال دو ہاتھوں جیسی ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک نے ایک حدیث پاک جس کو امام بخاری نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دو بیل جو ہیں وہ ہل چلانے والے، وہ جتے ہوئے ہیں ہل کے اندر، اور ایک بیل کو کھجلی محسوس ہوتی ہے، خارش محسوس ہوتی ہے، خارش کھجلی، تو دوسرا بیل جو ہے وہ اس اپنے ساتھی بیل کے لیے رک جاتا ہے، تاکہ وہ دوسرا جانور کھجلی کر لے، اپنی خارش کو مٹا لے، اپنی تکلیف کو رفع کر لے۔ آپ نے فرمایا ایک جانور کا اتنا خیال رکھتا ہے تو جو امت محمدیہ کے انسان ہیں انہیں اپنے انسانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کتنا خیال رکھنا پڑے گا، کتنا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو پھر رحمتوں کا نزول روک دیا جاتا ہے، تعیین ختم کر دی جاتی ہے۔ اور جب ساری امت ہی لڑ رہی ہو، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، دشمن کے ساتھ لڑنا چاہیے، دشمن کے ساتھ۔ اور سب سے بڑا دشمن کون سا ہے ہمارا؟ شیطان، سب سے بڑا دشمن عدو مبین ہے۔ سب سے بڑا دشمن وہ اندر بیٹھا ہوا نفس ہے جو ہر وقت ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ تو ہم لڑتے نہیں اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ ہم لڑتے نہیں اور آپس میں بھائی لڑتے رہتے ہیں، ایک ملک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ۔
ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کے ساتھ لڑتا ہے، حالانکہ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جو دشمن ہے، شیطان جو دشمن ہے، اس کے ساتھ لڑنا چاہیے تاکہ ہم کامیابی حاصل کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین فرمانی تھی، لیکن لڑائی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے اس تعیین کو ختم کر دیا گیا، اور وہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات کو بیان کر دیا گیا۔ اور امت کی اکثریت جو بیان کرتی ہے کہ وہ کون سی رات ہے، صحابہ کی اکثریت، امت کے اولیاء کی اکثریت، وہ ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ قدر کیا ہے؟ علماء نے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی بیان کرتا ہوں۔ پہلا، قدر کہتے ہیں شان کو، عزت کو، مقام کو، مرتبے کو، یعنی اس کی بڑی قدر ہے جی۔ آپ اکثر محاورہ بولتے ہیں ہم تو، اللہ رب العزت نے قدر والا قرآن قدر والی رات میں قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والے محبوب پر قدر والی امت پر نازل کیا ہے۔ اور جب تک یہ امت اس قرآن کے ساتھ متمسک رہے گی، قرآن کے ساتھ جڑی رہے گی، اس کتاب کو پڑھتی رہے گی، اس پر عمل کرتی رہے گی، یہ امت قدر والی رہے گی۔ اور جب یہ امت اس قرآن کو چھوڑ دے گی، اس کا پڑھنا چھوڑ دے گی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دے گی، اس کو سمجھنا چھوڑ دے گی، تو پھر یہ قدر والی امت بے قدری ہو جائے گی، بے قدری ہو جائے گی۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے گناہ ہو کر۔ یہ امت تب تک قدر والی رہے گی جب تک قدر والی کتاب کے ساتھ اس کا رشتہ اور ناطہ قائم رہے گا۔ تو یہ پیغام ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر تم قدر چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، تو پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں یہ جو قدر والی کتاب تمہیں قدر والی رات میں دے رہا ہوں، تم نے اس قرآن کی قدر کرنی ہے، اور جب تم قدر کرو گے تو اس قدر والی کتاب کے صدقے میں تمہیں بھی قدر والا بنا دوں گا، عزت والا بنا دوں گا۔ یہ ایک پہلا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے۔ آؤ، ماہ رمضان یہ ہمارے لیے پیغام لے کر آیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ہم جڑ جائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھنا سیکھیں ہم، تاکہ یہ قدر والی کتاب جو ہے وہ ہماری قدر کو بڑھا دے۔ دوسرا قدر کا معنی کیا ہے؟ دوسرا قدر کا معنی ہے تنگ ہو جانا، گھٹ جانا، کسی چیز کا تنگ ہو جانا، اس کو بھی قدر کہتے ہیں۔ تو اس قدر والی رات میں فرشتے اس تعداد میں زمین پر نازل ہوتے ہیں، اتنے نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین ان فرشتوں کی آمد کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت جب فرشتوں کو بھیجتا ہے تو پھر وہ فرشتے جب زمین پر آتے ہیں اور آ کر بندوں کو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نبی پاک کی نعت پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک ایسی چیز تیری مخلوق میں دیکھ کر آئے ہیں جس سے ہم محروم ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے رونے کی آواز، ان کی گڑ گڑاہٹ کی آواز ایسی آواز ہے جس سے ہم محروم ہیں۔ یا اللہ ایسی آواز کو دیکھا ہے کہ وہ رو رہے ہیں اور ہمیں ان کی یہ رونے کی آواز بڑی پسند آئی ہے۔ تو اس
اس آواز کو سننے کے لیے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں. اور علماء نے بیان کیا ہے کہ پھر وہ اپنے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے بندوں سے ملاقات کرتے ہیں, اس رات کے اندر مصافحہ کرتے ہیں, کسی کے پشت کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں. جبریل امین سمیت فرشتے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں اس رات کو. اور جب کوئی فرشتہ کسی بندے سے مصافحہ کرتا ہے تو اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, رقت طاری ہوتی ہے, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی لیلۃ القدر کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہے. اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. یہ قدر والی بات جو ہے, یہ قدر کا لفظ قدرت, اس سے مراد قدرت ہے, اس سے مراد قدرت ہے. اور قدرت کی نسبت یعنی جسے طاقت کہتے ہیں آپ, ہمت کہتے ہیں, قدرت کی نسبت اگر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو تو معنی اور ہوگا, اور اگر قدرت کی نسبت بندے کی طرف ہو تو معنی اور ہوگا. قدرت کی نسبت, لفظ قدرت کی نسبت اگر اللہ کی طرف سے ہو تو معنی ہوگا تخلیق, معنی ہوگا تخلیق یعنی پیدا کرنا, کریٹ کرنا, بنا دینا. اور اگر قدرت کا لفظ جو ہے اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوگا تکسیب, کسب, عمل کرنا, ایکٹ کرنا. اللہ کی طرف ہو تو تخلیق کرنا, کریٹ کرنا, بندے کی طرف ہو تو عمل کرنا, ایکٹ کرنا. تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے قدرت کی, تو اللہ رب العزت اس کی قدرت کیا ہے, وہ کس چیز کو تخلیق کرتا ہے اور بندہ کس چیز کا عمل کرتا ہے. بندہ اس رات میں ایک عمل کرتا ہے, ایک عمل کا کسب کرتا ہے, ایک عمل کو ایکٹ کرتا ہے, ایک عمل کو بجا لاتا ہے, ایک عمل کو بجا لاتا ہے. اور اللہ رب العزت اس کے اس ایک عمل پر, ایک کسب پر پھر کتنا ثواب تخلیق کرتا ہے. وہ جاگتا ایک رات کو ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے 1000 راتوں کا عمل اور ثواب تخلیق فرما دیتا ہے. سبحان بندہ کسب کرتا ہے, عمل کرتا ہے, ایکٹ کرتا ہے, اور اللہ رب العزت اس کے لیے ثواب کو تخلیق فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماہ رمضان, اس میں اللہ رب العزت کیسا ثواب تخلیق فرماتا ہے. عام دنوں میں جو فرض اور نفل ادا کیے جاتے ہیں نا, عام دنوں میں ماہ رمضان کے علاوہ نفلوں کا ثواب نفلوں جتنا اور فرضوں کا ثواب فرضوں جتنا. کبھی بھی نفل فرض کے درجے میں نہیں پہنچتے, کبھی بھی نفل فرض کے درجے میں نہیں پہنچتے. لیکن ماہ رمضان کا صدقہ اللہ رب العزت نفلوں کو پڑھتا ہے انسان, ایکٹ نفل کا کرتا ہے, اللہ رب العزت فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. اب تھوڑا سا فرق سمجھ لیں آپ, یہ نفل اور فرض کے اندر فرق کیا ہے. نفل کے اندر اور فرض کے اندر فرق کیا ہے. زکوٰۃ فرض ہے, ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں, ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. جو شخص جان بوجھ کر بلا وجہ ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے, ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے, اور اس کے بدلے میں اس کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے, اس فرض کو پانے کے لیے اگر وہ بندہ ساری زندگی نفلی روزے رکھے, ساری زندگی
نفلی روزے رکھے تو ساری زندگی کے نفلی روزے فرضی روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنا فرق ہے نفل اور فرض کے درمیان. یا اس کو اور سمجھا دیتا ہوں بات کو کہ انسان پر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے جو ہم نہیں دیتے. اگر کسی پر زکوٰۃ 100 روپیہ 1000 روپیہ فرض ہوئی ہے اور وہ 99 روپیز ادا کر دیتا ہے, 1 روپیہ روک لیتا ہے, اس میں سے 1 روپیہ روک لیتا ہے, باقی ساری زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے, اور پھر اس 1 روپے کے بدلے میں اگر وہ کروڑوں اربوں روپیہ نفلی صدقہ کرے تو اس 1 روپے کے برابر نہیں ہو سکتا. کروڑوں اربوں روپیہ اگر وہ نفلی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو جو زکوٰۃ اس پر فرض اور واجب ہو چکی ہے اس کے 1 روپے کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ رب العزت کا جب دریائے کرم موج میں آتا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں فرماتا ہے, محبوب یہ تیری امت ہے, یہ قدر والی امت ہے, انہیں کہو ماہ رمضان کے اندر نفل ادا کریں, میں نے فرضوں جتنا ثواب عطا کروں گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, انہیں فرضوں جتنا ثواب عطا کروں گا. اور پھر کتنا ثواب عطا کروں گا؟ یہ 1 نفل پڑھیں گے, میں انہیں 7 نفلوں کا ثواب, 10 نفلوں کا ثواب, 70 نفلوں کا ثواب, پھر 700 نفلوں کا ثواب عطا کروں گا عام دنوں میں. اور ماہ رمضان ہوگا, ماہ رمضان کے اندر یہ 1 رات کو جاگیں گے, میں انہیں 1000 راتوں کا ثواب عطا کروں گا. سبحان اللہ, جاگیں گے 1 رات. دیکھیں نا یہ جھوٹی سیلیں لگی ہوئی ہے نا, آپ بھی بھاگیں گے تھوڑے دنوں کے بعد نا, سیل لگی ہوئی ہے, کتنے %؟ 10%, 20%, 50%, 70%. یہ سب جھوٹی سیلیں ہیں. قیمت اتنی ہوتی ہے, پہلے بڑھا چڑھا کر قیمت بڑھا دی جاتی ہے, اور پھر آخر میں جب مال نہیں بکتا تو پھر سیل لے گا. جھوٹی سیل ہے یہ, اور اللہ سچا, اس کی سیل بھی سچی. اس کی سیل بھی سچی ہے. اللہ سچا ہے, اس کی سیل بھی سچی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ماہ رمضان تو میں نے تمہیں دیا ہے, میں ماہ رمضان میں اپنی بخشش کی سیل لگا رہا ہوں. لوگ تمہیں 10% دیتے ہیں, 20% دیتے ہیں, 50% دیتے ہیں, میں رب تمہیں 50% نہیں 1000% دیتا ہوں. سبحان اللہ, 1000%. یہ کوئی نہیں دیتا 1000%. یہ اللہ ہی ہمارا جو بڑے حوصلے والا ہے 1000% دے رہا ہے. تم شب قدر میں 1 رات جاگ لو, ایک رات کے بدلے میں تم نے 1 رات گزاری ہے میری عبادت میں, میرے قیام میں تمہیں کتنی سیل دوں گا, کتنی بخشش کروں گا, تمہارے لیے 1000 مہینوں جتنا ثواب عطا کروں گا. یا اس کو آسان لفظوں میں اور بیان کر دیتا ہوں, آپ اس مہینے میں ان دنوں میں 1 روپیہ خرچ کریں. کیونکہ بات ہی پیسوں کی نا, اب پیسوں کے بغیر بات ہی کوئی نہیں کرتا. کوئی کتنا بھی سگا ہو, غریب بھائی کو کون پوچھتا ہے؟ کہ پوچھتے ہیں ہم نا. اب جو ہمارا معیار ہو چکا ہے نا رشتے کا, تعلق کا, وہ مادی دنیا ہے, پیسہ ہے, بس اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں. پہلے ہمارا معیار ہوتا تھا جب رشتہ کرنے لگتے تھے, دیکھتے تھے کہ اس کا کردار کیسا ہے, معاشرے کے اندر اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے, یہ رزق حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. اگر حرام کماتا ہے تو اسے رشتہ کوئی نہیں دیکھتا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہے اس کے پاس, یہ نہیں دیکھتے کہاں سے آیا ہے.
یہ حقیقت ہے، بٹر فیکٹ ہے. آپ مانے نہ مانے، آنکھ کھولیں یا بند رکھیں، بات یہی ہے، بات یہی ہے. بس اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں؟ پیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ رشوت لیتا ہے کوئی بات نہیں، چوری کرتا ہے کوئی بات نہیں، ڈاکے مارتا ہے کوئی بات نہیں، نشہ بیچتا ہے کوئی بات نہیں، بس پیسے ہیں، اس کو رشتہ دے دو. پہلے معیار اور تھا، اب معیار اور ہے، پیسوں کی بات ہے. اور اللہ رب العزت بھی پیسوں کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ حرام پیسوں کی بات نہیں کرتے، وہ حلال پیسوں کی بات کرتے ہیں. اللہ بھی قرض مانگتا ہے نا، اللہ بھی وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے مجھے قرض حسنہ دو، قرض حسنہ دو. بندے بھی ایک دوسرے کو قرض حسنہ دیتے ہیں. اور جب کسی بندے کو کوئی شریف آدمی قرض حسنہ دے دے نا، پھر جب اس سے مانگو تو آگے سے ہنستا ہے. وہ حسنہ کا مطلب یہ مطلب نکالتا ہے، بے شرمی کی یہ بات ہے نا، اس نے تو پر رحم کیا ہے، تیرے ساتھ ہمدردی کی ہے، اور آگے تو کیا کر رہا ہے. ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، بالکل بالکل بگڑ چکے ہیں. انسانیت ہم سے جدا ہو چکی ہے. ایک بندے نے احسان کیا ہے ہم پر، مشکل وقت میں ہمارے کام آیا ہے، اور جب وہ مشکل وقت میں کام آیا ہے، اور جب ریٹرن کی باری آئی ہے، اجر کی باری آئی ہے، تو الٹی چال چلتے ہیں ہم. حالانکہ یہ انسانیت نہیں. انسانیت کیا ہے؟ حال جزاء الاحسان الا الاحسان. جب تم پر احسان کیا جائے تو پھر احسان کا بدلہ شر سے نہیں، احسان سے دیا جاتا ہے. جو احسان کا بدلہ شر سے دیتے ہیں وہ بے اصلے ہوتے ہیں، بے اصلے ہوتے ہیں. ان کے نطفے کے اندر فرق ہوتا ہے. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی، اصلاں تے احسان جے کریے تو نسلاں تیک نہیں بھول دے، بریاں تے احسان جے کریے تو الٹیاں چالاں چل دے. بس دیکھ لو، کسی کی اصل کو پہچاننا ہے، اس پر احسان کرو. اگر احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، تو سمجھو اس کی اصل ہے، ٹھیک ہے. اور اگر پھر شر سے جواب دیتا ہے تو سمجھ لو اس کی اصل کے اندر فرق ہے. اور جب ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو آگے جواب الٹا دیا جاتا ہے. یہ انسانیت کے خلاف باتیں ہیں. انسانیت کیا ہے کہ جس نے ایک گھونٹ پانی کا بھی دیا ہے نا، اس کے احسان کو بھی قیامت تک یاد رکھا جائے. یہ انسانیت ہے. اور جو ہم سے دور ہو رہی ہے، جس انسانیت سے ہم دور ہو رہے ہیں، وہ انسانیت، اور انسانیت ہی ایمان ہے. انسانیت کا دوسرا نام ہی ایمان ہے. ایمان کسی اور شے کا نام نہیں ہے، وہ انسانیت کا ہے کہ کسی بندے کے اندر کتنی انسانیت ہے. بندہ ہونا اور چیز ہے اور انسان ہونا اور چیز ہے. اللہ رب العزت بھی، اللہ کا محبوب بھی چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے انسان بنے. آدمی اور انسان کے اندر فرق ہے. ہم آدمی ہیں، انسان نہیں، الا ماشاء اللہ. انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو، جس کے اندر انسانیت ہو. اپنے ہمسائیوں کا خیال انسانیت، اپنے بھائیوں کا خیال انسانیت، اپنے احسان کرنے والوں کا خیال انسانیت. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی عبادت انسانیت، اس کا حق بنتا ہے اس کی عبادت کی جائے. نبی پاک کا حق بنتا ہے ان کے ساتھ محبت کی جائے. اور جن انسانوں کے اندر، جن بندوں کے اندر، جس آدمی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اور نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ انسان ہے. باقی پھر آدمی ہے. آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. یہ ماہ رمضان ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، مواسات کا درس دیتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے ماہ رمضان. اور اللہ رب العزت فرمایا کہ میں نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. کیا مطلب ہے کہ ایک فرض ادا کرو گے تو 1000 فرضوں کا ثواب، ایک نفل ادا کرو گے
تو پھر فرضوں جتنا ثواب، 1 روپیہ دو گے تو 1000 روپوں جتنا ثواب. 1 روپیہ ماہ رمضان کے اندر، اور اس کا ثواب کتنا؟ بولو. اگر کوئی 1000 دیتا ہے، بولو نا، اگر کوئی 1000 دیتا ہے تو اس کا کتنا ثواب؟ کتنا کتنا؟ بولو نا یار، دو گے پھر؟ لاکھ نہیں پتر، اگر 10 گنا بھی ہو 1000 کا، 10 لاکھ. مجھے زیادہ حساب نہیں آتا کیونکہ کبھی حساب کیا ہی نہیں میں نے، اور نہ ہی میرے اللہ نے کبھی حساب کر کے مجھے دیا ہے. ماہ رمضان کا ایک جمعہ ہوتا ہے، جس جمعے کو میں آپ کو دعوت، تین پورے سال کے اندر 3 دن آتے ہیں، اور یہ مجھے حکم ہے، مجھے حکم ہے، یہ کسی کے حکم پر میں ساری زندگی عمل کروں گا، اور وہ حکم میرے پیر و مرشد کا ہے. آپ نے فرمایا کہ شب برات کو، جمعۃ الوداع کو، یا جمعہ، اور اللہ نہ کرے یہ جمعۃ الوداع ہو، اگلا بھی جمعہ میں ملے ماہ رمضان کا، اور ایک لیلۃ القدر، شب برات، شب قدر اور جمعۃ الوداع. اس کے اندر آپ نے اعلان کرنا ہے، آگے ساتھیوں کی مرضی ہے، دوستوں کی مرضی ہے، وہ جو ان کو اللہ نے توفیق دی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج کا 1 اور کل کا 1000، اتنی بڑی سیل کہیں نہیں ملے گی، اتنی بڑی سیل کہیں نہیں ملے گی. جو توفیق ہے، ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، سفید تھیلے ہیں، اس کے اندر آپ نے مسجد کے لیے، اور جو پیلا تھیلا ہے اس کے اندر آپ نے صدقہ فطر، وہ بھی مسئلہ بیان کرتا ہوں صدقہ فطر کا بھی، اور جو زکوٰۃ ہے آپ کی وہ بھی ہمارے مدارس کے لیے. یہ آپ کا واحد ادارہ ہے جو 20 مدارس کی ترویج کے لیے، تعلیم کے لیے، تعمیر کے لیے کام کر رہا ہے. اور آپ کے سامنے آپ کو دعوت ہے، آپ تشریف لائیں. جی ٹی روڈ کے اوپر 5 پونے 6 ایکڑ کے اندر ایک بہترین ادارہ دین اسلام کے لیے تیار ہو رہا ہے. یہ آپ کا حق بنتا ہے، دین اسلام کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے اپنا حصہ ڈالیں ہم. اور پھر ہمارے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب ہمارا اجتماعی فریضہ بنتا ہے کہ مل کر ہم دین متین کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، وقت کی صورت میں، مشورے کی صورت میں، مال کی صورت میں، مٹیریل کی صورت میں، جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کو کرنا چاہیے. یہ جو ایک زکوٰۃ کا، صدقات کا، فطرانے کا تھیلا ہے، اور دوسرا مسجد کا تھیلا ہے. سفید تھیلے میں سفید پیسے، وائٹ منی، جو بالکل پیور حلال طیب پیسہ ہے نا، زکوٰۃ کا نہیں، صدقے کا نہیں، جو میل جس کے اندر نہ لگی ہو. جو صدقے کا پیسہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر میل ہوتی ہے، جو انسان کے جو مال ہے اس کے میل کو اتارتا ہے. یہ زکوٰۃ انسان کے مال کی میل کو اتار دیتا ہے. اور روزہ جو ہے انسان کے بدن کی میل کو اتار دیتا ہے، انسان کی روح کی میل کو اتار دیتا ہے. اور دوسرا صدقہ فطر ہے. تو صدقہ فطر ہر ایک بندے پر جو مسلمان ہے، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، سب پر صدقہ فطر واجب ہے. سب پر صدقہ فطر واجب ہے، ہر ایک پر. حتیٰ کہ علماء فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر عید کی صبح کے وقت ارلی اگر کوئی نو مولود مہمان گھر میں آ جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. ہر ایک فرد پر، چاہے اس نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے. ہاں، یہ جو ہے نا فطر، اس کا ایک معنی فطرت، یعنی جس کی فطرت پاک ہوئی ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا ہے اور اس کی سعادتوں کو حاصل کیا ہے، اس کی فطرت پاک ہو گئی ہے، اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے.
تو ہر ایک پر صدقہ فطر واجب ہے. اور اس کا وقت کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہتر، سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے. اور اگر کوئی پہلے ادا کرتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، تاکہ جو مقصد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ پورا ہو جائے گا. اپنے غریب بھائیوں کو، نادار بھائیوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا. اللہ کی عبادت کے دو معاملے ہیں، ایک اللہ کی بزرگی کو، کبریائی کو بیان کرنا، اور دوسرا اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور محبت کرنا. ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں. عید قربان ہو تو قربانی کر کے اللہ کی مخلوق کو یاد رکھتے ہیں. عید فطر ہو تو فطرانہ دے کر اللہ کی مخلوق کو یاد رکھتے ہیں. تو یہ منشا ہے اللہ کی عبادت کا، کہ اللہ کو بھی یاد رکھا جائے اور اللہ کے بندوں کو بھی یاد رکھا جائے. ہر ایک بندے پر صدقہ فطر واجب ہے. اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 3-4 قسمیں ہیں، چیزیں ہیں جس پر صدقہ فطر جو اس کا مقدار کو بیان کیا گیا ہے. پہلا کیا ہے؟ وہ گندم ہے. گندم آدھا سا. کتنا؟ آدھا سا. یہ ایک پیمانہ ہے، آدھا سا ایک پیمانہ ہے. جس طرح ہمارا کلو ہے، 2 کلو ہے، 5 کلو کا بٹا ہے، اس طرح عرب کے اندر سا کا لفظ استعمال ہوتا تھا. آدھا سا رکھا گیا ہے گندم کا. 1 سا رکھا گیا ہے جو کا، 1 سا. اور 1 سا رکھا گیا ہے کھجوروں کا. 1 سا رکھا گیا ہے کشمش کا. اب آپ پوچھیں گے گندم کا آدھا سا، گندم 100 روپے کلو، ٹھیک ہے، یا 150 روپے کلو، اور جو ہیں وہ 300 روپے کلو، اور کھجور جو ہے وہ 5000 روپے کلو. تو چاہیے یہ تھا کہ کھجور کا نصاب چھوٹا رکھا جائے، کیونکہ عرب کے اندر گندم کم ہے، جو زیادہ ہیں، کھجور زیادہ ہیں، اس لیے زیادہ کی طرف دھیان دیا گیا ہے. اور ہمارے ہاں ایک گندم زیادہ ہے، باقی چیزیں کم ہوتی ہیں. اور ہم جو کھاتے کھجورے ہیں، کھاتے جو ہیں، کھاتے پنیر ہیں، کھاتے کشمش ہیں، اور نصاب جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر گندم کا. سب سے کم یہ نہیں کرنا چاہیے. جو سب سے کم نصاب ہے وہ نہ دیں. جتنی اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے اتنا وہ خرچ کریں اللہ کی بارگاہ میں. تو جو سب سے کم نصاب ہے وہ آدھا سا گندم اور آٹا ہے، اور یہ تقریباً کوئی تھوڑا سا کم ہے 2 کلو سے. اور جو متعات ہمارے علماء نے اس کا نصاب بیان کیا ہے وہ تقریباً 300 روپے یا تھوڑا سا اوپر ہے، کچھ تھوڑا سا 300 کے قریب ہے پر پرسن، فی کس 300 روپیہ. یہی ہے نبی؟ ہاں، 300 روپیہ کم از کم. اور پھر اگر آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، آپ اجوا کھاتے ہیں تو اجوا کی قیمت ادا کریں. اگر کوئی اور اچھی کھجور کھاتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کریں. اگر آپ کشمش استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کریں. جو کھاتے ہیں تو جو کو دیں آپ اس کی مقدار کے مطابق. اور جتنا بھی اللہ رب العزت دیا ہے اللہ کے دیے سے میں ہی ہم نے دینا ہے، اور اپنے بھائیوں کو دینا ہے، اپنے معاشرے کے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو دینا ہے جو عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے. تو یہ صدقہ فطر ہر بندے پر واجب ہے. گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے گا. اب 2 مسئلے حل ہو گئے. اب تیسرا مسئلہ، اللہ کرے کہ آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو روزہ ہو. بولو آمین. کہ عید ہو، روزہ ہو. اگر روزہ ہوا تو 30 روزے مکمل، 30 روزے مکمل. نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا رمضان کی قدر و قیمت کیا ہے تو سارا سال رمضان کے آنے کا انتظار بھی کریں اور اس کے آنے کی دعائیں بھی کریں.
اللہ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.